سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں میری رائے غلط تھی اور مائنورٹی رائے صحیح تھی، آپ کی رائے ہے ٹھیک ہے، مگر فیصلہ رائے میں، فیصلہ اور رائے میں فرق ہوتا ہے. میری رائے کیا ہے اور عدالت کا فیصلہ کیا ہے. پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور چیف جسٹس پاکستان، ٹھیک ہے، آئین بنانے والوں نے اس کو چینج کر دیا. تو مگر میں صرف جو بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی بہتر ہے، یہ اس ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں، آپ اکٹھا ہو جائیں کہ یہ صرف ووٹنگ نہ ہو مگر اس پہ دلائل دیے جائیں، دلائل سنے جائیں. ہو سکتا ہے میری ایک شخص کے متعلق ایک رائے ہے اچھی یا بری، تو آپ نے کوئی بات کی، میں اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. یہ نہیں کہ جی میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. میرے حساب سے چاہے یہ جو ہوتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، چاہے گھر میں ہو وہ بھی غلط ہے، چاہے آپ برا مانیں گے، چاہے استاد بھی کہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے. اگر کوئی جائز سوال ہے تو اس کا جواب دیں. جو جواب نہیں دیں گے تو پھر وہ استاد لگے گا اس کو پتہ نہیں ہے، یا وہ اپنی دوست مرضی کو استادی آتی ہے، وہ کہتے ہیں دس از اے ویری گڈ کوسچن، اوکے نیکسٹ. یہ وہ اچھے والے استاد ہیں. یہ بھی کرتے ہیں بعض اوقات کہ ہاں یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا، آڈینس میں آپ کوئی جواب دینا چاہیں گے، پھر ہم ان کو دیکھ اور بھی طریقے ہوتے ہیں. ہاں ملا نصر الدین کا بھی واقعہ ہے. ہاں بالکل سر. جب ان کو کھڑا کر دیا گیا کہ جی بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ سب، آپ کو پتہ ہے میں کیا بات کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا جی ہاں، بیٹھ گئے. تو نے کہا مولانا نصر الدین آج ہمیں چکر دے گئے، تو وہ خطبے کے لیے بلائے. انہوں نے کہا آج ہم کہیں گے، آدھے کہیں گے نہیں، آج ہم کہیں گے نا. تو سب نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کیا کہنے والا؟ کہ جی نہیں. تو نے کہا ایسے نامناسب جاہل لوگوں کے سامنے میں بات کرنا پسند ہی نہیں فرماتا ہوں. تو چل دیے. تیسری دفعہ انہوں نے، لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ ہمارے ہاتھ سے پھر نکل گیا. اب ایسا کریں آدھوں کو کہیں کہ پتہ ہے اور آدھے کہیں نا پتہ ہے. تو یہ آیا اچھا پھر ایسا کریں جن کو پتہ ہے وہ ان کو بتا دیں، جن کو نہ پتہ ہے شکریہ. مگر میں نے آسان راستہ نہیں پکڑا. نہیں ماشاءاللہ. یہ کچھ اور بھی سوالات ویسے یہ تو ہیں الیکشنز کے حوالے سے بھی ہیں کہ آپ نے چونکہ قومی وحدت اور وفاقیت کی بات کی ہے، تو پاکستان ایک آئینی بحران سے گزر رہا ہے. 2 صوبوں میں اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے انتخابات ہو جائیں تو پھر قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے وہ نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا، غیر جانبدار، اور اس طرح ان صوبوں میں تو مستقل پھر وہ انتخابات پہلے ہوتے رہیں گے. تو کیا اس طرح یہ وفاق کے لیے نقصان دہ ہوگا؟ دیکھیے آپ نے جو باتیں، جو آپ نے مشکلات کہوں یا آپ نے، اور اسی طرح آڈینس سے بھی ایک سوری سر، ایک سوال اس سے متعلق ہے کہ کیا اس کی کوئی ضمانت ہے کہ منتخب ہونے کے بعد وہ پھر اسمبلیاں نہیں توڑ دیں گے؟ چلیں اب یہ جو بات آئی ہے سامنے، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ آئی ہے، ٹھیک ہے. میں تو اس پہ اپنی کوئی رائے نہیں دوں گا. میں کیونکہ اس لیے نہیں کہ میں رائے دینے سے گھبراتا ہوں، مگر میں رائے بنانے سے پہلے ہر ایک کو سننا پسند فرماتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ ہو سکتا ہے میری ذہن میں کوئی بات ہو، مگر اکثر میں صبح ہمارے یہاں فائلز آتی ہیں اگلے دن کی، پڑھتے ہوئے یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کا رجحان کسی طرف جاتا ہے. آپ کرسی میں بیٹھیں جج کی، تو شروع میں جو سوچا ہوا تھا کہ کیس نہیں بنتا ہے، نہیں، اس میں تو بڑا اچھا پوائنٹ نکل آیا ہے، یہ تو کیس ہے. تو یہ اگر آپ ذہن میں اپنے آپ کو رکھیں، اور کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو آپ نے باتیں کی، یقیناً اس میں بہت وزن ہے. مگر میں پھر میں ذرا چلیں سر، اگر یہ پولیٹیکل کوشچن ہوا، چلیں اس کو چھوڑ کے میں اس کو ایک آئینی سوال کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ اسمبلیوں کی ڈیسولوشن کے حوالے سے ایک آپ اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں چلیں بات نہ کریں، لیکن یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ججز 3-2 کا مسئلہ ہے یا 4-3 کا مسئلہ ہے، یعنی ججز تو ڈیسنٹ بھی کرتے ہیں، اختلافی رائے بھی رکھتے ہیں، اس کو کس طرح ریزولو کیا جاتا ہے؟ میں اس پہ اس کا جواب نہیں دوں گا. میں آپ کو 2 مثالیں، حقیقی مثالیں دوں گا جو میرے ساتھ ہوئی. ابھی جو جس فیصلے کا آپ نے ذکر کیا
وہ کہ 184 کے رولز نہ بنے تو ابھی تک آپ ان پہ فیصلہ نہ کریں. تو اس پہ 3 ممبر بینچ تھی, 2 ایک طرف تھے میجورٹی میں, میں جی, ایک ہمارے بھائی کی رائے کچھ اور تھی, ٹھیک ہے, سرانکوں پر. اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا لکھا آرڈر آف دا کورٹ بائی اے میجورٹی آف 2 to 1, یہ فیصلہ ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ مثال ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں جو میں نے سب سے شاید اپنی جب میری ایلیویشن ہوئی تھی, اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, تو ایک 17 پوری تشکیل دی گئی سپریم کورٹ. اس زمانے اس وقت سارے ججز, کوئی خالی نہیں تھا, 17 ججز تھے. چیف جسٹس فوجی عدالتوں کا جو مسئلہ جی, فرسٹ امینڈمنٹ, وہ اس وقت کے چیف جسٹس سے ناصر الملک صاحب. یہ 21ویں ترمیمی امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن تھا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس ٹرائی کر سکتی ہیں یا نہیں. تو اس میں آئین میں ترمیم لائی گئی تھی اور یہ چیلنج کی گئی تھی. یہ جو فیصلہ ہے, بہت سارے ججز نے الگ الگ فیصلے لکھے, ان میں سے میں بھی ہوں. وہ تو بہت ہی ضخیم فیصلہ ہے, 800 صفحات, 800 صفحات, 800 صفحات پہ مختلف رائے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, آئینی ترمیم ہے. ان کے ساتھ حمید الرحمان صاحب تھے, اقبال حمید الرحمان صاحب تھے, تو شاید وہ مائنورٹی آف 2 میں تھے. 8 نے کہا دیکھ سکتے ہیں, 8 کی میجورٹی نے کہا کہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ صحیح ہے. میں نے کہا کہ دیکھ سکتے ہیں مگر یہ صحیح نہیں ہے. 8 نے کہا کہ بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے. 5 نے, جس میں میں تھا, میں نے کہا نہیں, جو ایک چیز جو 47 سے چلی آ رہی ہے وہ قرارداد مقاصد ہے, جو پریامبل ٹو دا کانسٹیٹیوشن یا آبجیکٹو ریزولوشن ہے, اس کو دیکھا جائے. تو اس میں بہت ساری مختلف رائے تھی, مگر آخر میں ایک جملے میں ناصر الملک صاحب نے تمام چیزیں لکھی. بالکل آخری صفحے پر, وہ میرے خیال میں 5 سطحوں پہ یا ایک جملہ ہے. جی بالکل, بائی میجورٹی آف سو اینڈ سو ٹو سو اینڈ سو یہ ہوا, بائی میجورٹی آف سو اینڈ سو ٹو سو اینڈ سو یہ ہوا, بائی میجورٹی سو اینڈ سو سو اینڈ سو یہ ہوا. اب ایک صفحے پہ 17 نے دستخط کیے. میں جونیئر سیکنڈ جونیئر موسٹ جج تھا اس وقت, تو ہم سب نے ایک صفحے پہ دستخط کیے. تو اس میں اگر آپ کو میں کو پڑھیں 800 پیجز, تو آپ یہ فیصلہ کیا ہے, آپ شاید ایک فیصلہ اٹھا لیں, تاکہ یہ فیصلہ ہے, کوئی دوسرے یہ اٹھا لیں, یہ فیصلہ ہے, تیسرا کوئی اٹھا لیں, چوتھے صاحب سارے بھی پڑھ لیں اور پھر بھی شاید ان کے ذہن میں کلیئرٹی نہیں ہو, کنفیوژن ہو. تو وہ ایک صفحہ پہ بات آ گئی صاف ستھری کہ یہ فیصلہ ہے. یہ آرڈر آف دا کورٹ کا آپ نے ذکر کیا, یہ آرڈر آف دا کورٹ کون, یعنی کس کی ذمہ داری ہوتی ہے لکھنا, جو بینچ کو لیڈ کرتا ہے یا چیف جسٹس؟ اب میں آپ کو 2 باتیں جب میرے ساتھ ہوئی ہیں, تو ایک تو اس وقت کے چیف جسٹس نے لکھا تھا, ناصر الملک صاحب نے, اور ہم سب نے دستخط کیا تھا. اور ابھی کیونکہ میں سینئر تھا, جو میں نے اس کیس کا ذکر کر رہا ہوں, میں نے آرڈر آف دا کورٹ لکھا, تینوں جج صاحبان نے اس پہ سائن کیے. کم از کم یہ آپ کو پھر اب اس میں کہ آرڈر کیا ہوا, اب آپ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں میری رائے غلط تھی اور مائنورٹی رائے صحیح تھی, یہ آپ کی رائے ہے, ٹھیک ہے, مگر فیصلہ رائے میں, فیصلہ اور رائے میں فرق ہوتا ہے. میری رائے کیا ہے اور عدالت کا فیصلہ کیا ہے. جی سر, یہ اسمبلیوں کی بحالی کے متعلق اور بھی بہت سارے کویشچنس ہیں, سوری اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں. بحالی کا بھی ویسے کوئی ہائپوتھیٹیکل کویشچن تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے اٹھایا ہے, ٹاک شوز میں بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے. یہ آپ خود تو نہیں بنا رہے ہیں سوال؟ نہیں سر, یہ لکھے ہوئے ہیں. مجھے یہ سارے مشکل سوال ہی ہے, شاید آپ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دیجئے. انہوں نے کہا جی آڈینس سے ملے, مطلب مشکل سوال خود لکھ کر آئے آپ. جو کوسچنز ادھر سے آ رہے ہیں وہ میں ادھر سے لے رہا ہوں, جو ادھر سے آ رہے ہیں وہ اچھا واقعی, اور کچھ آپ کی باتوں میں سے نکل. تو آپ بتا بھی دیا کریں کس نے سوال کیا ہے. یہ والا میرا ہے, کیونکہ میں نے لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے, سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بندے کے پاس اسمبلی کی تحلیل کا اختیار نہیں ہونا چاہیے, یہ لوگوں کو گویا آپ ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں, ان کو لوگوں نے 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا, آپ وقت سے پہلے ختم کر دیتے ہیں. یہ تقریباً وہی معاملہ ہو جاتا ہے جیسے صدر کسی زمانے میں آپ نے 58(2)B کا ذکر کیا, وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتا تھا. کیا ان میں کوئی فرق ہے یا اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ جب میرے پاس کیس آئے گا میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا.
ایبسٹریکٹ میں پوچھ لیتے ہیں سر، ناٹ ان یہی مجھے ڈر تھا کہ یہ 58(2)B صدر اسمبلیہ تحلیل کر دیتا تھا، ڈسکریشنری اس کی پاور تھی. اب وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے پاس جو اختیار ہے اس کو 18ویں ترمیم نے ختم نہیں کیا، اور بظاہر لگتا یہ ہے، لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختیار گویا مطلق ہے، ایبسولوٹ ہے. کیا یہ ایبسولوٹ ہے یا یہ اسیلیبل ہے؟ کیا اس سوال کو عدالت میں اٹھایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے مشورہ دیا لیکن اسے مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا، یا اس کی آئینی حیثیت غلط تھی، اسمبلی توڑنے کا مشورہ غلط ہے؟ دیکھیے ہر قسم کے ججز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی جس کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کنزرویٹو ججز، لبرل ججز. امریکہ میں تو بہت ہی واضح طور پہ یہ بات ہو جاتی ہے، تفریق سامنے ہی نظر آ جاتی ہے کہ یہ لبرل جج ہیں، یہ کنزرویٹو. کوئی لٹرلسٹ ججز ہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ آئین کو ذرا سا پش کریں، اس کی لینگویج کو. رائٹ ٹو لائف کا کیا مطلب ہے؟ رائٹ ٹو لائف مینس ہیلتھی انوائرمنٹ آلسو، تو اس میں مزید چیزیں لائیں، ٹھیک ہے. اب کچھ چیزوں میں ذرا ٹریڈیشنلسٹ کنزرویٹو ہوں. جہاں تک 184(3) ہے، دیکھیے میں نے کہا کہ آئین میں میرے پاس کیا اختیار ہے. میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، میں ایک قتل کا مقدمہ نہیں چلا سکتا ہوں. وہ ایک سیشن جج چلا سکتا ہے، اس کے اوپر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ آتی ہے. ایک خلا کا کیس میں نہیں چلا سکتا ہوں، وہ اس سے بھی نجی عدالت چلائے گی، فیملی کورٹ. اس کے پاس وہ اختیار ہے جو میرے پاس نہیں ہے. میں اس کے فیصلہ پہنچتے پہنچتے تک میں اس کو سرا سکتا ہوں، یا میں اس کو ہٹا سکتا ہوں، یا میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں، مگر میں خود نہیں یہ کام کر سکتا. اب سپریم کورٹ پاکستان آئین اختیار دیتا ہے سپریم کورٹ کو، اور یہ نہیں ہے، کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ لامحدود اختیارات ہیں. ایک ہمارے پاس ہے اپیلیٹ جورسڈکشن کے نیچے سے فیصلہ ہے، ایک ہمارے پاس ہے ٹرانسفر جورسڈکشن کہ 2 صوبوں میں کیس چل رہا ہے ادھر ادھر، ایک ہمارے پاس ہے ریویو جورسڈکشن، اپنے ہی فیصلے کو دوبارہ دیکھیں اس میں کوئی غلطی ہو گئی، ایک ہمارے پاس ہے ایڈوائزری جورسڈکشن، صدر بھیجیں کہ یہ سوال کا کیا جواب دیتے ہیں، ہم ایڈوائز دیں گے، فیصلہ نہیں کریں گے. ایک ہمارے پاس ہے جی نجی عدالت نے یہ کیا، اوپر نے یہ کیا، پھر اوپر والے نے بدل دیا، تو اب ایز آف رائٹ اپیل نہیں بنتی ہے، لیو ٹو اپیل بنتی ہے، اور اس میں کوئی ایسا قانونی نقطہ آیا ہم نے اسے دیا لیجیے. ایک اور ہمارے پاس واحد اختیار ہے 184(3) اوریجنل جورسڈکشن، یا ہاں 2 حکومتوں میں تنازع ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی مسئلہ آ جائے. 184(3) کی میں بات کر چکا ہوں. تو 184(3) میں آپ کو 2 چیزیں بالکل نہیں بھول سکتی. نمبر 1 سپریم کورٹ، نمبر 2 میٹر آف پبلک امپورٹنس، نمبر 3 فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے. اب آئین میں سارے اختیار ہمارے پاس نہیں، دوسرے ادارے بھی ہیں، الیکشن کمیشن بھی ہے، وہ ایک الگ ادارہ ہے. تو کیا الیکشنز کا معاملہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا نہیں ہے؟ نہیں، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ایک چیپٹر ہے آئین کا، اس میں اندراج ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بحث مباحثہ تو نہیں ہونا چاہیے کیا چیز ہے کیا نہیں. فنڈامنٹل رائٹس یہ پارٹ 2 ہے، اور یہ 8 سے شروع ہوتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے 28 تک چلتا رہتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس، رائٹ ٹو ایجوکیشن، فریڈم آف ایکسپریشن، رائٹ ٹو انفارمیشن، ٹھیک ہے. اب ان میں سے آپ مجھے بتا دیں کون سی شک ہے. میں پہلا سوال اگر آپ میرے پاس لائیں گے 184(3) کا، میں آپ سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کہیں گے جی میں پہلے پوچھوں گا میٹر پبلک امپورٹنس، آپ کہیں گے یہ وجوہات ہیں. پھر میں آپ سے پوچھوں گا دوسرا سوال وچ فنڈامنٹل رائٹ، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ میں تو یعنی وہی معاملات براہ راست آ سکتے ہیں جو عوامی مفاد کے بھی ہوں اور جو ان بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ